जश्न अनवार शाबान में, और जिन लोगों ने, जिन हमारे नाजरीन ने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, एक बार फिर इन अयाम की बहुत बहुत मुबारक हो। और अजान मगरिब के बाद अब 5 शबानुल मुअज्जम इसका आगाज हो चुका, इसकी शब का आगाज हो चुका, और ये मुनासबत है मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की विलादत से। और मेरे साथ आगा अली मूसी भाई भी साथ हैं, और नाज़रीन यकीनन आप भी साथ होंगे। कसीदा पढ़ने के लिए आप भी आ सकते हैं, कोई फरमान लाना चाहें, इवन मुबारकबाद का पैगाम देना चाहें, तब भी आप हमारे साथ आ सकते हैं। और मूसी भाई, माशाल्लाह लोगों का जो जोश व खरोश है, जो एक मोहब्बत है, दुनिया भर में ये जो मोहब्बत का पैगाम जा रहा है, यकीनन एक अवेयरनेस भी है इसमें। और जिनको नहीं पता कि ये दिन जो है वो कितनी बड़ी खुशी का दिन है, तो यकीनन आहिस्ता आहिस्ता उनमें मालूमात में और जो इल्म में जो इजाफा है उसका भी बायस बन रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। इमाम हुसैन सलाम की जो पैगाम है वो आफाकी पैगाम है, और हमेशा के लिए, रोज क़यामत तक के लिए, आखिरी दिन तक के लिए अपनी पूरी तासीर के साथ, अपनी पूरी शबाब के साथ जो है वो जारी और सारी रहेगा। आप देखें इमाम हुसैन सलाम की इस आलमगीर तहरीक की अगर आप देखें, नहज़त की तरफ देखें, इमाम ने जो क़याम फरमाया, पूरी दुनिया में हजाराहा तहरीकें उठी और दम तोड़ गई, उनके फलसफे खत्म हो गए, आइडियोलॉजी चेंज हो गई, शिकस्ता हो गई। ये वाहिद तहरीक है जो हर गुजरते हुए दिन के साथ अपने शबाब में इजाफा करती हुई जाती है। ये इमाम हुसैन सलाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह फरमान है, जो इमाम हुसैन सलाम से, जो मेरे हुसैन से टकराएगा खुदा उसको पाश पाश कर देगा। और ये हमने इसका मुजाहरा हर जमाने में देखा है, हमारी हर जनरेशन में इसको देखा है। तो थोड़े दिन की मोहलत होती है, जो भी इमाम हुसैन सलाम से टकराया है खुदा ने उसको पाश पाश कर दिया है। तो ये बड़ी ताकतवर, बहुत ही पावरफुल मैसेज है, और ये मोहब्बत का मैसेज है, ये अमन का मैसेज है, ये सुलह और अमन और आशिकी का मैसेज है, ये एक दूसरे को गले लगाने का मैसेज है, ये कुदूरतों को खत्म कर देने का मैसेज है। ये यानी किसी ने, बल्कि एक मैं फरमान इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का आपकी खिदमत में बयान करके आपको देता हूँ, आप आगे गुफ्तगू को बढ़ाएं। किसी ने बार बार इमाम से कोई जिद फरमा रहा था कि मौला शियों की पहचान बताएं, मौला मोमिन की पहचान बताएं, मौला आपका शिया कौन। मौला ने फरमाया ऐसे ऐसे, मौला आपका शिया कौन, मौला आपका शिया कौन। मौला ने कहा कि जानना चाहते हो कि मेरा शिया कौन? जी मौला। कहा अगर कोई शख्स तुम्हारे बाप को कत्ल कर दे और वो मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब रखता हो, तो तुम्हें चाहिए कि तुम उसको माफ कर दो, जो उसे माफ कर दे, ये सोच करके ये मौला अमीरुल मोमिनीन का मानने वाला है, इससे हो गया ये गुनाह सरजद, मगर मेरा बाप भी मौला अली को मानने वाला था, और ये शख्स भी, तो मैं इससे कसास में एक और अली वाले को कम कर दूं, उसको माफ कर दे, वो है शिया। तो क्या तालीमात दी कि जड़ों के साथ, फाउंडेशंस के साथ तशय्युओ को मजबूत किया। उस मकतब का, उस मदरसे का के जो मोसिस हैं वो है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम। आप तालीमात देखें, आप देखें, उसकी हिकमतें देखें, उसके अंदर चीजें देखें, और मतलब, और ये शमा जो जलाई है, ये सैयद शुहदा ने इसको बीमा कर दिया क़यामत तक के लिए, कुर्बानी को दे दी, मगर क़यामत तक के लिए हर्फ नहीं आ सकता। जिन लोगों को खतरा महसूस होता है इस्लाम खतरे में, वो हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की शख्सियत को फिर नहीं दर्क कर सके, नहीं जान सके। इमाम हुसैन सलाम ने खतरे को सर से टाल दिया इस्लाम के। हाँ, मुसलमान खतरे में हो सकता है, मुसलमान का ईमान खतरे में हो सकता है, इस्लाम को खतरा नहीं हो सकता। इस्लाम का खतरा खत्म कर दिया इमाम हुसैन सलाम ने अपना सर देके। अब इस्लाम को खतरा नहीं है, इस्लाम पाइंदा बात है, इस्लाम जिंदा रहेगा क़यामत तक। हाँ, मुसलमान के ईमान का कुछ नहीं पता, उसको चाहिए कि वो अहले बैत का दामन पकड़ ले, इससे पहले के मौत के फरिश्ते को देखे और मोहलत खत्म हो जाए, अहले बैत की दुनिया और उक़बा दोनों को संभाल ले। इस आज के दिन के ये पैगामात हैं, ये मैसेज है जो लोगों को तक जाने चाहिए। स्टडी करें, इमाम हुसैन सलाम को समझें, उनका रसूलुल्लाह के साथ निस्बत को समझें, रसूलुल्लाह का उनके लिए जो फरमान है, जो ताकीदात है, उनको समझें। इमाम हुसैन सलाम की अपनी शख्सियत से सिर्फ निस्बत ये नहीं कि वो रसूलुल्लाह के नवासे हैं, इमाम हुसैन सलाम की अपनी शख्सियत बड़ी आली है, बहुत आली है। वो उसी नूर का जुज है जो जिस नूर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो रसूलुल्लाह का नूर है, वो हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का नूर है। अव्वलना मोहम्मद व औसतना मोहम्मद व आखिरना मोहम्मद व कुल्लना मोहम्मद।
اس کو سمجھیں، مہلت ختم ہو جائے گی آگا، مہلت میں وقت نہیں ہے انسان کے پاس، نہ صحت رہتی ہے، نہ شراب رہتا ہے، نہ عمر رہتی ہے، سب تمام ہو جاتا ہے پل بھر میں. ان مہلتوں کا ہائے ہائے، فائدہ اٹھائیے، سمجھیے امام حسین کیا السلام بات، کے مکتب کو اور ان کے. بہترین بات، بہترین بات موسی بھائی مولت کی. اور میں چاہوں گا ہمارے پروڈیوسر صاحب ناظرین کے لیے بھی نمبر لگا دیں، اس حصے میں بھی جو کال کرنا چاہتے ہیں آپ کال کر سکتے ہیں. اور مہلت یقیناً ایک ایک پل کا پتہ نہیں ہے، اور اب یہ بھی یہ ہمیں یہ گمان ہے کہ ابھی عمر نہیں ہوئی، ابھی تو ہم بچے ہیں، ابھی تو جوان ہیں، ابھی تو کوئی بیماری نہیں، یا ابھی میں نے ویکسینیشن لگوا لی ہے، یا ابھی تو فلاں محلے میں یہ وبا ہے، یا فلاں ملک میں جنگ ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک اللہ یہ آسرا دینے والی بات ہے، یہ ایک دھوکہ دینے والی اپنے آپ کو بات ہے. جب مولت کی ایک وہ رسی کھینچی جاتی ہے، وہ پھر نہ ملک دیکھے گی، نہ کسی بھی تندرستی دیکھے گی. وہ ایک میٹر ہی الگ ہے، زندگی موت کا میٹر ہی الگ ہے. یہ ہمیں اور جب دیکھ لیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بچانا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس کس قدر موت کے منہ سے ہوتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ بچے ہیں، کیونکہ ابھی ان کو مہلت تھی، ابھی ان کی سانسیں تھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ایسے ہی نہیں گزرتے چلے جانا، ہمیں آنکھیں بند کر کے نہیں اس دنیا میں گزارنے، بلکہ ایک ایک جو بھی ہو رہا ہے ارد گرد میں، جو گرد و نواح میں، جو ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، وہ ایک وجہ ہے، اور ہمیں اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے وہ بھی ہمیں طریقہ کار ان ہستیوں نے بتایا ہے، جن ہستیوں کا ہم یہ جشن منا رہے ہیں. تو سب کچھ بے موجود شک. ہے. کمی رہ جائے خدا نہ خواستہ، وہ تو پھر ہمارے اندر کی کمی رہ گئی تو رہ گئی، ورنہ جس نے ہمیں بنایا ہے اس نے سب اہتمام کر دیے کہ بھائی اگر تم نے ٹھیک اگر یہ ٹائم گزار لیا، چھوٹا سا ٹائم ہے تو زندگی کا، اتنا لمبا چوڑا ٹائم نہیں ہے، بہت آئے بہت چلے گئے، یہ ہم بھی چلے جائیں گے، جو آئیں گے وہ بھی چلے جائیں گے. مین چیز یہی ہے کہ آپ نے جتنا ٹائم آپ نے زندگی گزاری ہے وہ کیسی گزارنی ہے، یہ بس اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک آزمائش میں ڈالا ہے. اور جس نے اس آزمائش کو سمجھ لیا اور فالو کر لیا ان ہستیوں کو کہ جنہوں نے ہمیں بتا کے دکھا دیا، تو وہ کامیاب ہوگا. تو موسی بھائی کیا فرمائیں گے؟ اور ساتھ ساتھ میں ابھی نمبر نہیں لگا، لیکن جیسی نمبر لگے گا تو ناظرین آپ کو بھی ہم موقع دیں گے. لیکن اور کچھ موسی بھائی کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے آج کا دن ہمیں آج کا دن جو ہے وہ دعوت فکر دینے کا دن ہے. آج کا دن خوشی منانے کا دن ہے. خوشی کس اعتبار سے منائی جائے، خوشی کا اظہار کس طرح سے کیا جائے؟ کیا صرف دل کے اندر خوش ہو جانا، یا لباس کا تبدیل کرنا، یا لوگوں کے اندر شیرنی کا مٹھائی کا تقسیم کرنا، یا جشن کا اہتمام کرنا، یا قصائد آل محمد کو بیان کرنا؟ کیا یہ تمام چیزیں اس میں صرف محدود ہیں، یا اس سے آگے بھی ہے؟ کہ یہ تمام چیزیں اس کا جز ہیں؟ قصیدے پڑھنا اس کا جز ہے. اگر قصیدے نہیں پڑھے جائیں گے، قصیدہ خوانی نہیں ہوگی، تو آپ نے اس کا ایک حصے سے آپ محروم رہ گئے. اگر آج آپ خوشی نہیں منا رہے، لباس آپ کا فاخرہ لباس فاخرہ نہیں ہے، اس کے اندر رنگ نہیں بھرے ہوئے آج کی خوشی کے، تو آپ ایک جز سے محروم ہیں. اس کے ہزارہ پہلو ہیں، جتنے پہلو آپ کی سمجھ میں آتے ہیں، جتنی آپ کو اللہ نے معرفت عطا کی ہے، جتنی پروردگار نے آپ کے قلب کے اندر وسعت پیدا کی ہے، آپ نے اس طرح سے آج کے میسج کو پوری دنیا کے اندر برملا کرنا ہے، عام کرنا ہے. امام آپ نے دیکھیں، آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے. ایک چیز دیکھیں، بڑی خوبصورت بات ہے. ہم اگر تاریخ کی طرف نگاہ کرتے ہیں، میں معصومین کی اس وقت بات نہیں کر رہا ہوں، میں غیر معصومین کی بات کر رہا ہوں جو امام حسین السلام کا میسج پہنچا رہے تھے. جاتے ہیں آپ کو ہزار بزرگ ایسے ملیں گے کہ فلاں علاقے میں گئے، پورے علاقے کو مذہب اہل بیت سے روشناس کرا دیا. کیوں؟ یہ اب کیوں نہیں ایسے ہوتا؟ ابھی آپ کے سامنے زکزکی صاحب نے کیا، متعدد جگہ پہ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ واز دیے جا رہے ہیں مگر جو ہے وہ لوگوں میں اس طرح سے اثر نہیں ہے. پہلے کیوں ہو جاتا تھا؟ کیا زمانے قدیمہ سے یہ صرف مربوط تھا اور اس کے بعد سلسلہ خدا نے بند کر دیا؟ ہرگز ایسے نہیں. کیوں؟ جس طرح سے میں نے پہلے شروع میں قول کو، امام حسین السلام کے قول کو نقل کیا کہ جو انقلاب چاہتا ہو دنیا میں وہ اس کا آغاز اپنے نفس سے کرے، تو میں بہت ہی خوبصورت کلام سن رہا تھا امام خمینی کا، جس میں وہ کلپ ہے، آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر مل جائے گا. علماء کی جماعت علماء موجود ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ علم حاصل کرنے کے باوجود بھی جہنم چلا جا سکتا ہے. توحید پرست ہوتا ہے پھر بھی وہ جہنم چلا جاتا ہے. بہت سی چیزیں
مطلب کیا چیز ایسی جو جہنم جانے سے بچاتی ہے؟ وہ ہے تزکیہ، یزکیہم، تمہیں جو ہے وہ تزکیہ کا حکم دیا گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو مابوس برسالت کیوں کیا گیا، مقصد مابوس کیا تھا، آپ کیوں مابوس ہے؟ آپ بھی فرماتے ہیں مجھے لوگوں کو تزکیے کے لیے، لوگوں کے تزکیے کے لیے مابوس کیا گیا۔ تو آج کا دن تزکیہ نفس کا دن ہے، آج کا دن تکبر کا دن نہیں ہے، غرور کا دن نہیں ہے، سختی کا دن نہیں ہے، لوگوں پہ طنز و کشی کرنے کا دن نہیں ہے، کسی غربت میں مذاق اڑانے کا دن نہیں ہے، کسی کی شکل پہ ہنسنے کا دن نہیں ہے۔ آج قدرتوں کو ختم کر دینے کا دن ہے، آج قدرتوں کو نکال کے دور پھینک دینے کا دن ہے۔ آج امام حسین علیہ السلام کا جب بھی نام لیں، دل کو پاک کر کے، دل کو عزا خانہ بنا کے، دل کو مسجد بنا کے، جس طرح مسجد پاک ہوتی ہے اس طرح پاک بنا کے، دل کو قلب کو طاہر کر کے امام حسین کا نام لیں، آج بھی اسی آپ کے کلام میں وہ تاثیر پیدا ہوگی جو ان بزرگوں کے کلام میں تھی۔ جو سنتا تھا مکتب اہل بیت کے سامنے سر جھکا دیتا تھا۔ دل کو پاک کریں، خوراک کو پاک کریں، مال حرام سے بچیں۔ آپ دیکھیں، تزکیہ کریں، دیکھیں پھر امام حسین السلام کا ذکر کس طرح سے جو ہے وہ آپ لوگوں کو خود بھی آپ پر اثر کرے گا اور روشناس بھی کرے گا۔ یہ دن منانے کا مقصد تزکیہ کرنے کا دن ہے، اور تزکیے کا حکم دینے کا دن ہے۔ خوشی، یہ نہیں کوئی خوشی سے آپ کو روک رہا ہے، بھی خوشی منائیں۔ ہم کون سے کالے کپڑے پہنے بیٹھے ہیں آپ کے سامنے؟ خوشی منا رہے ہیں، مگر اس پیغام کو جامع طریقے سے پہنچائیں، بتائیں لوگوں کو کہ آپ کے نانا کی شریعت کیا تھی، آپ نے کس وجہ سے جان دی، قیامت تک کے لیے دین کو خطرے سے بچا دیا۔ امام حسین السلام کس شخصیت کا نام ہے؟ تعارف نہیں ہے لوگوں کو، تعارف کرائیں، صرف نام جاننے سے نہیں ہے، شخصیت کا بتائیں۔ کس کی ذمہ داری ہے یہ ہر حسینی کی۔ جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے، جو مولا امیر المومنین کی گواہی دیتا ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ امام حسین السلام کے پیغام کو خود بھی سمجھے اور دوسروں کو بھی سمجھائے۔ چھوٹا سا ایمبیسیڈر بن جائے، بنے ضرور، ایک حدیث بیان کر سکتے ہیں، ایک روایت، ایک قول کسی کو پہنچا سکتے ہیں، پہنچا دیں، پہنچائیں، ثواب ملے گا آپ کو، اس کا اجر دے گا رسول خدا، اس نے دلوائیں جو ہے نا، صحیح بات ہے۔ ایک تو بالکل صحیح پہنچانے کا جو ایک طریقہ جو معصومین نے بھی بتایا نا، کہ آپ کو زبان سے پہنچانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، آپ کا عمل جو ہے وہ لوگ آپ کو ایسے مجسم آپ چلتے پھرتے نظر آئیں کہ واقعی یہ کوئی ماننے والا ہے، یہ مولائی ہے، یہ شیعہ ہے۔ تو یہ چیز ہے، جیسے تبلیغ کا جس انداز ہمیں معصومین نے سکھایا ہے، تو یہی بات ہے کہ ہم اس میں بہت پیچھے ہیں۔ ہم جیسے آغاز میں آپ نے بھی بتایا نا، وہ فرمان شیئر کیا کہ دوسروں سے پہلے اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں، کس قدر آپ اس کو فالو کر رہے ہیں، اور پھر اس میں اگر آپ اس کو فالو کر رہے ہیں، پھر اس میں تاثیر بھی ہوگی، اس میں ایک اخلاقی طور پہ بھی آپ جسٹیفائی کریں گے کہ ہاں دوسرے کو سمجھائیں۔ اب میں چوری کر رہا ہوں تو میں آپ کو کیسے کہہ سکتا ہوں موسی بھائی چوری کرنا، چلے کہہ بھی دیا، میں آپ کو واز سنا بھی دوں، میں آپ کو لیکچر دے بھی دوں، تو اس بات کا کیا اثر ہے کہ جب میں چوری کی برائیاں اور یہ سب کچھ بیان کرتا رہوں اور خود سے چوری کر رہا ہوں، اور چوری بھی ایسی ویسی نہ کروں، وہ بھی پاک معصومین کے نام کے اوپر چوری کر رہا ہوں، تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بڑی گمراہی ہے۔ اور اہل بیت کے نام پر کھائے گا، خدا اس کو فخر میں مبتلا کرے گا۔ فخر کا مقصد صرف تنگدستی یہ نہیں، اس کی جیب میں ڈالر نہیں ہوں گے، اس کی جیب میں روپیز نہیں ہوں گے، اس کی جیب میں پاؤنڈز نہیں ہوں گے۔ فخر کی بڑی قسمیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ ذہنی فکری فخر میں مبتلا ہو جائے، اہل بیت کے پیغام کو سمجھ نہ سکے، پتہ ہی نہ چلے اس کو، زبان پہ اس کے تالے ڈال دیے جائیں، اس کے دماغ کو مغفل کر دیا جائے، اس کے دماغ کو تالے لگا دیے جائیں۔ مختلف قسم کے جو ہے وہ سزائیں ہوتی ہیں۔ اہل بیت کے نام پہ جو لوٹ مار کرے گا، خدا اس کو فخر میں مبتلا کرے گا۔ یہ فرمان معصومین ہے، اپنے گھر سے چھاپ کے نہیں لائے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ایک اور فرمان حضرت امام حسین علیہ السلام کا، اور ہم سب کے لیے کیا ہی بہترین یہ میسج ہے آج کے دن کے لیے، کہ جو کسی مومن کے کرب و غم کو دنیا میں دور کرے گا، خدا اس کے دنیا اور آخرت کے غم کو دور کرے گا۔ یعنی جو بھی دنیا میں کسی کی کوئی ہیلپ کرے گا، کرب و غم کو دور کرے گا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر آپ کے دنیا کے بھی معاملات جو ہے یا کرب و غم جو ہے وہ ختم کرے گا، اور پھر آخرت کے بھی غم جو دور کر دے گا۔ تو یہ ہے کہ کس طرح سے ہم نے
کسی کے غم میں اگر کیا ساتھ دیا، یاد اس دلا کا دیا، درد بٹا دیا، کیا یاد تو دلا اس سے دیا. بڑا اور کیا اللہ اکبر. ہمارے لیے کہ دنیا میں بھی بچ گیا، آخرت میں بھی بچ گیا. کیا یاد دلا دیا کہ کسی کے چہرے کی پریشانی کو کم کرے. ہم ایک جملہ پڑھتے ہیں، یا کاشف القلب عن وجہ حسین علیہ السلام، یا عقیق الحسین علیہ السلام، یا مولانا ابوالفضل عباس علیہ السلام. کیا مطلب آپ نے چہرے کی پریشانی کو، اس کی سختی کو دور کرنے کا ذکر کیا. میری نگاہ، میری دل کی جو ایک مطلب ایک جو میری قلبی کیفیت ہے وہ مولا عباس علیہ السلام کی ذات سے متوسل ہوئی. میری نگاہ ادھر گئی، میرے جو ہے وہ قلب کی کیفیت ادھر متغیر ہوئی، اور مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کی یاد جو ہے وہ دل کے اندر جاگزی ہوئی فوراً. کہ جب ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ کی شخصیت ہے جو کہ امام حسین السلام کے چہرے پر جس وقت پریشانی اور علم تھا، وہ مولا عباس کی واحد ذات تھی جو اس کو کم کر رہی تھی، اس کو ختم کر رہی تھی. آپ کو دیکھتے تھے، آپ کا چہرہ وہ تمام تکالیف کو، ان تمام سختیوں کو بھول جاتے تھے. تو یہ جو دن ہے، یہ ایام شعبان کے، انوار شعبان کے، اس کے اندر مختلف قسم کے گلاب ہیں، اس کے اندر بڑی مختلف خوشبوئیں ہیں بھائی، بڑے مختلف پھول ہیں. آپ جہاں جائیں گے پھول کی اپنی خوشبو ہے، ایک الگ معیار ہے. بڑی بڑی بڑے اس کے اندر بڑے فضائل ہیں. خدا کی قسم، بس یہ فاروق بھائی قسمتوں کا سودا ہے، اچھا یہ بڑے مصطفیٰ شرف کی بھائی، بات ہے. مولا غازی کا آپ نے جی ذکر آگے. کیا تو چند اشعار آپ کی خدمت میں قصیدے کے اور ناظرین کی بسم خدمت اللہ. میں ایک بار پھر گزارش ہے، درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل اللہم محمد. صلی علی محمد وآل محمد. جھکتے ہیں جہاں شاہ بھی تیرا وہ آستان، جھکتے ہیں جہاں شاہ بھی تیرا وہ آستان، عباس تیرے در سا دنیا میں در کا، تو کمر بنی ہاشم زہرا کی تو دعا ہے، تو کمر بنی سبحان ہاشم اللہ، سبحان اللہ. زہرا کی تو دعا ہے، سایہ تیرے علم کا دو جگ پہ با خدا ہے، سایہ تیرے علم کا دو جگ پہ با خدا ہے، تیرے علم کو چومنے جھکتا ہے ہائے ہائے. آسمان، عباس سبحان اللہ. تیرے در سا دنیا میں در کہاں، سبحان اللہ، عباس سبحان اللہ. تیرے در سا دنیا میں در کہاں، شیر خدا ہے بابا اور شیر کربلا تو، شیر سبحان اللہ. خدا ہے بابا اور شیر کربلا تو، تیرے در پہ جو بھی آئے مشکل کرے کشا تو، تیرے در پہ جو بھی آئے مشکل کرے کشا تو، تیرے دیے جلاتا ہے اس لیے جہاں، تیرے دیے جلاتا ہے اس لیے جہاں، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی لیجیے علی محمد. کالز کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. جی بسم اللہ، بسم اللہ. کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ. آپ کی دعائیں، جشن کی مبارکباد آپ کو بہت بہت. آپ کو بھی. وہ پچھلی دفعہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ اشعار ہی تھے، آپ سے بات نہ ہو سکی، جی معذرت چاہتا ہوں. کوئی مسئلہ نہیں. تو آپ سبھی ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ.
रौनक और चेहरा और इंशाल्लाह मौलवी साहब भी कमाल के है। तो माशाअल्लाह। अभी मैं आपने गाजी अब्बास के शान में अशार पेश किए थे, अगर इजाजत हो तो। जी बिस्मिल्लाह इरशाद। बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा बिस्मिल्लाह। गाजी अब्बास की शान में अशार पेश करने से पहले जी मैं बीबी उम्मुल बनीन की शान में चंद अशार अर्ज वाह अरे वाह अल्लाह, बिस्मिल्लाह। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह मोहम्मद वजल फरजहू। किस्मत की ज़बान पे तेरा चर्चा है निराला। ये भी वाह, वाह। उम्मुल बनीन की हजूर। हाय हाय। क्या किस्मत की ज़ुबान पे तेरा चर्चा है निराला, शोहर तेरा मखलूक के जहां पालने वाला। वाह वाह उस पालने वाले को भी तूने संभाला, सुभान अल्लाह। हसनैन को, कलसूम को, ज़ैनब को भी पाला। वाह ज़हरा की कनीज़ों में कोई तुझसी कहाँ है, ये कम तो नहीं कि तू अब्बास की माँ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही ये कम जज़ाक तो मौला। नहीं कि वाह वाह। अब्बास की माँ है। वाह वाह उम्मुल बनी की गोद में वो चांद पल गया। वाह वाह माशाअल्लाह। उम्मुल बनी की गोद में वो चांद चांद पल पल गया, जिसका सरापा पाक वफाओं में ढल गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ हाँ, मेरे अब की आमद तो सुन जरा, हाँ कायनात में वफाओं का मुकद्दर बदल गया। वाह वाह बदल गया। कबूलियत भी तो मका की मकीन होती है। माशाअल्लाह। कबूलियत भी तो मका मका की। की मकीन होती है, कोई और बेहतरीन होती है। हाँ, हाँ। ज़ियारते हाँ। रूहे अब्बास से हुआ मालूम, दुआ फातिमा कितनी हुसीन होती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खुशी का वक्त है, हुरो मलाइक गीत गाते हैं। वाह वाह वाह। खुशी का वक्त खुशी का वक्त है, हुरो मलाइक गीत गाते हैं। अली इब्ने अबी तालिब के घर अब्बास आते हैं। माशाअल्लाह वाह वाह माशाअल्लाह। वाह वाह। क्या कहने हैं भाई, वाह। उम्मुल बनी को सानिए मुश्किल कुशा बेटा, सुभान अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन फर्ज खुशी से मुस्कुराते हैं। वाह 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 वाह। हैदर ने उसको पैकरे एहसास कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हैदर ने उसको पैकरे एहसास कर दिया, फातिमा के प्यार ने अलमास कर दिया। वाह फिर उसके वाह। बाद सब्र व अतात की गोद में ज़ैनब ने पास कर उसे अब्बास कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पास कर दिया। सलामत रहे जी। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। रब से बोला हजरत यूसुफ, हाँ, हाँ। ये कर्म मुझ पे नहीं किया होता, वाह वाह। इतने भाई ना दिए होते, हाँ हाँ बस एक बात दिया वाह। होता। सुभान अल्लाह सुभान अरे अल्लाह। भाई, वाह 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 वाह। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। इतने भाई न दिए होते कि अब्बास दिया होता। सुभान अल्लाह। अब्बास क्या दिया। बात। क्या बात है बस भाई, वाह। मुझ पे फिर इंशाल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये बहुत खूबसूरत बात है, बड़ी खूबसूरत बात है भाई, बड़ी खूबसूरत शेर है। माशाअल्लाह बड़ा माशाअल्लाह जी। सीधा सीधा बात। इतने भाई ना दिए होते कि पास दिया होता। आहा, सुभान अल्लाह, क्या सुभान बात है। अल्लाह। क्या बात है। जनाब बीबी उम्मुल बनीन की बारगाह में जी हाँ। बहुत खूबसूरत दिया माशाअल्लाह। खुदा सलामत रखे। बड़ा खूबसूरत है। जी हाँ। और फरामीन के हवाले से भी मोसी भाई अगर एक फरमान और मैं शेयर कर दूं कि सबसे बड़ा मुआफ करने वाला इंसान वो है जो कुदरत होने के बावजूद मुआफ करे। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमान है कि सबसे बड़ा मुआफ करने वाला इंसान वो है जो कुदरत होने के बावजूद माफ करे। कुदरत यानी बदला भी ले सकता है लेकिन फिर भी माफ करे, तो सबसे बड़ा माफ करने वाला वो है। और फिर जब ये सिफ्त आ गई तो फिर अल्लाह ताला भी आपको माफ करेगा। हम में थोड़ा सा इख्तियार आ जाए ना, थोड़ा कोई हमारे कोई ज़ेरे साया आ गया, कंट्रोल में आ गया, बदला लेने का टाइम आ गया, या बस कुछ जिसे कहते हैं दुनियावी शिकंजे में आ गया, तो हम छोड़ते नहीं है।
मुआफी तो दूर की दरगुजर, वो कैफियत अब तो वो खत्म हो, अब तो बिला वजह ही हम किसी को फंसाने के चक्कर में होते हैं, मुकदमात, थाना कचहरी, बहुत से। उसको अल्लाह अकबर। उसको अपने को शिया नहीं कहना चाहिए, उसको अपने को शिया नहीं कहना चाहिए, वो जो जी में आए कहे, हमें कोई एतराज नहीं, उसको जो जी में आए वो कहे। वो अपने आप को अहले बैत अलैहिस्सलाम के मकतब से, अहले बैत अलैहिस्सलाम के मशरब से अपने आप को वाबस्ता ना करे, कतई नहीं, हरगिज नहीं, गुंजाइश ही नहीं है, यानी कि कोई गुंजाइश सही नहीं। बात। जो शख्स जालिम है, जो शख्स किसी भी नौइयत का जुल्म करता है, खा डोमेस्टिक वायलेंस हो, घरों के अंदर हो, लोगों के साथ मजबूरियों से खेला जा रहा हो, घरों में जो है वो बहुओं के ऊपर जुल्म हो, भाभीयों के ऊपर जुल्म हो, घरों के अंदर माँ बेटी के साथ जुल्म हो, बीवी के साथ जुल्म हो, किसी भी नौइयत की कोई भी मामलात हैं, वो शख्स कुछ कहे, वो उसको अपने को शिया कहने का हक हासिल नहीं। वो अहले बैत अलैहिस्सलाम को समझा ही नहीं, इस दुनिया में आया और जा रहा है बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से कूड़ा व करकट जिधर की हवा होती है उधर उड़ता है, वो कूड़ा और करकट है, उसमें कुछ नहीं। उसने अहले बैत अलैहिस्सलाम से कोई तालीम हासिल नहीं की, उसको अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात को उसके कल्ब के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। रिविजिट करे अपने अकायद को, रिविजिट करे अपनी जिंदगी को। अहले बैत का मानने वाला जालिम नहीं हो सकता, जालिम और चोर ये सिफात नहीं है मोमिनीन की। संगदिल नहीं होगा, बुज़दिल नहीं होगा, तो वो चोर नहीं होगा। जमाने की धूल पड़ती है इंसान पर, गैर मासूम है, वो तब 10 बुराइयों में मुब्तला हो सकता है। तो बाज चीजें जो हैं ये मैच नहीं खाती। जालिम का क्या काम मतलब है, मतलब किसी भी दिन सईदुल शुहदा पे रोते तो होंगे ना। वो आदमी जो खुद जालिम है कैसे रोएगा सईदुल शुहदा पे, किस तरह मजलूम की हिमायत करेगा, किस तरह जालिम के ऊपर लानत करेगा जब वो खुद किसी भी सूरत से जालिम है। तो सईदुल शुहदा को जो मानता है वो कतई तौर पर अपने आप को जो है वो शिया ना, क्या अगर वो जालिम है तो कतई नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा, यही ना कि ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है मुआफ करने के हवाले से भी, और किसी को फर्ज किया कोई आपके साथ कोई जुल्म भी करता है, जुल्म के मत यानी इट मीन्स के कोई धोखा दे दिया, किसी ने आपको नुकसान पहुंचा दिया, और फिर आपको ये सारा चीजें पता चलने के बाद जब आपको ये पता चलता है और आप फिर कुदरत रखते हैं कि अब उसको उसी तरह लौटा दें, फिर अपने आप को वो आप कंट्रोल रखेंगे ना, तो ये कैफियत बहुत बड़ी बात है। और ये जाती देखें वो मौला अली अलैहिस्सलाम का जो वो वाकया जंग के दौरान कि जो गुस्ताखी, नीचे बंदा जो है वो बिल्कुल एक वासिल जहन्नम होने वाला है, जब वो गुस्ताखी कर देता है तो फिर मौला उसे छोड़ देते कि अब तेरा मेरा ये जो जाती, जब ये मामला शुरू हो गया तो फिर मैंने जा तुझे छोड़ा। इस्लाम के लिए, दीन के लिए तो वो बिल्कुल तैयार थे। तो ये चीज है, ये कैफियत आना जब हम अपने आप को मुलाई कहते हैं, क्या हम किसी को पकड़ा हुआ एक जिसे कहते हैं पूरा एक शिकंजे में है, क्या हम उसको छोड़ने की कुदरत रखने के यानी बदला लेने की कुदरत रखने के बावजूद हम छोड़ सकते हैं? जब वो कैफियत आ गई या वो थोड़ा सा महसूस भी होने लगा, तो जैसे कहते हैं ना कि जब खेत में कोई पौधा या कोई जो फसल उगने से पहले जो महक होती है या जो थोड़ी सी ताजगी होती है, जब वो अपने अंदर फील कर ली तो मैं समझता हूँ वो सबसे बड़ी कामयाबी है। तो ये जश्नों के अंदर, ये मजालिस के अंदर, जुलूसों के अंदर, ये सारी चीजें हमें जिसे कहते हैं ना कि इसके असरात हम पे नजर आने चाहिए, हमारे अंदर वो कैफियत वो पकनी चाहिए, जिसे कहते हैं अंदर फसल पक रही है, या कोई खुदा ना खासा जैसे कोरोना है, आप देखें कोरोना की आपके अंदर वो अगर सरायत कर गया 10-12 दिन के बाद उसने जाहिर हो जाना है, आपको सिम्टम नजर आए, लेकिन मौलायत के सिम्टम जो गुड सिम्टम्स हैं, जो शीयत के जो एक बेस्ट असरात हैं वो हम में क्यों नजर नहीं आते? एक कोरोना जो है वो अपना आप दिखा सकता है, तो एक शीयत जो है वो अपने आप क्यों नहीं दिखा? हाँ, शख्सियात से बरात नहीं है कि फला 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 इन पर जो है वो आप जो है वो बरात कर रहे हैं उनके। अरे भाई, किरदारों से नफरत है, उनके आमालों से नफरत है, उनके किरदार और आमाल और अफाल जो है उनसे बरात है। अगर वो सब मुझ में आ जाएं और मैं जो है वो कर रहा हूँ बेशुमार फलाते और सीरत में और किरदार में वो सारी खुसूसियात मौजूद है, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही। अच्छा, एक कॉलर और लेके फिर आप कंटिन्यू रखिएगा,
پھر تو وہ حشر وہ ایک اکٹھا ہی ہوگا پھر اس وقت. السلام علیکم. ہاں السلام علیکم، میں حضرت سے بات کر رہا ہوں. جی ماشاء اللہ حضرت سید صاحب، بہت شکریہ بہت شکریہ. جی مجھے ابھی بہت خوشی ہوئی کچھ باتیں جو میں نے ابھی سنی آپ کے مہمان سے، مولوی صاحب سے، جی جو صفات کے بارے میں ہے. جی جی اصل میں ہمارے لیے سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج کل کے مسلمان میں وہ خوبیاں جو ایک مومن میں ہونی چاہیے وہ کیوں نہیں پیدا ہو سکی. اس کے جو بھی لوازمات ہیں جن کو غور کیا جا سکتا ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ہم دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ ہم دنیا کے معاملات میں اس قدر اور حد تک گر پڑ چکے ہیں کہ نہ ہم اخلاقیات کا کوئی معیار چننے کے لیے رہ گیا ہے، نہ اپنے آپس کے تعلقات میں ہیں، اور ہم نے اپنی زندگی کو بحیثیت ایک نام کے مسلمان کے بنا رکھا ہے. آخر وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہم کو اس لائن پہ ڈال سکتی ہیں الٹیمیٹلی، جس سے کہ ایک مومن کی صفات پیدا ہوں، ایک اچھا معاشرہ پیدا ہو. جی ظالم کا جو نظام ہمیں جنگار نظر آتا ہے، جو آج کل خاص طور سے ہمارے پاکستان کے حالات میں نمایاں ہے، کہ جہاں اب اس کے سلسلے میں جو کچھ کہا جائے اس پہ دس سے آپ اتنا سری پوچھیں اور کیا کر سکتے ہیں. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ 1400 سال کے بعد اتنی ساری تعلیمات کے باوجود بھی آج کا مسلمان جو ہے وہ اپنی مسلمانیت سے بہت دور جا چکا ہے. مومن بننا تو بہت دور کی بات ہے. صحیح. بہت شکریہ حضرت سید صاحب، بالکل بہترین بات آپ کی. بہت کمیاں ہیں، بہت کوتاہیاں ہیں، لیکن وہی نا اکائی سے ہی معاملہ شروع ہوتا ہے. اگر ہم اپنے آپ سے شروع کریں، گھر والوں سے شروع کریں، محلے داروں سے، تو پھر معاملہ پہنچتے پہنچتے پوری ایک معاشرے تک پھیل سکتا ہے. ایک اور کال لے کے مجھ سے بھائی پھر آپ کے کامنٹس کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام فاروق بھائی، بہت بہت آپ کو شعبان کا مہینہ مبارک ہو، اور اس میں ظہور امام حسین کا اور خیر مبارک، جزاک اللہ. ابھی بہت اچھا پروگرام آپ لوگ کر رہے تھے، تو میں نے کہا کہ میں بھی اپنی کیوں نہیں، جو رائے ہے وہ میں آپ تک پہنچا دوں. سو بسم اللہ بھائی، کیوں نہیں. شکریہ. تزکیہ نفس کی آپ نے بات کی، بہت یہ ایک تزکیہ نفس کی میں نے اتنے پروگرام دیکھے ہیں ابھی تک شعبان سے لے کے، وہ بہرحال ائمہ کی منقبت، ائمہ کی شان میں ان کی شان کو بیان کرنا یہ ایک پہلو ہے، اور یہ ہونا چاہیے، اور اس میں کمی بالکل نہیں آنی چاہیے. مگر ان سب باتوں میں نے ایک چیز مس کی، وہ تزکیہ نفس جو آپ لوگ آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ اپنے آپ میں جو کرونا کا اثر دے رہا ہے، ایک شیعہ کی اثر دکھا رہا ہے. یہ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ میں بچپن سے میلادوں میں، محفلوں میں جاتا تھا، تو ہم فرشتوں کو ان کی ڈیوٹی بتا دیتے تھے، فرشتوں کی کیا ڈیوٹی ہے. ہم جو ہے وہ سدرۃ المنتہا پہ پہنچ جاتے تھے. ہم جو ہے وہ ملائکہ کو اور وائز کو اس کے پرابلم بتا دیتے تھے. ہم شیخ کو اس کی چیزیں بتاتے ہیں، لیکن ہم اپنی پرسنل لائف کی جو ہمارے اپنے پرابلمز ہیں اس کو ریلیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے تھے، اور ہم ان کو ان کی ڈیوٹیز بتا کے گھر جا کے سو جاتے ہیں کہ بھائی ہمارا کام ختم ہو گیا، ہم نے میلاد کر لیا. بے شک میلاد کرنا چاہیے، مگر تزکیہ نفس ضرور ہونا چاہیے. ریئل لائف کی جو پرابلمز ہیں امپروو کریں. بالکل صحیح، کیا بات ہے، ماشاء اللہ. جی مصطفی بھائی، بہت اچھا. دیکھیے مولا حسین کا ذکر ہو رہا ہے. مولا حسین کا بڑا خوبصورت کلام کہ جس نے خدا کو پا لیا اس نے کیا کھویا. معذرت دیکھتے ہیں نا زندگی کے اندر آلام و پریشانیاں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. سورہ آل عمران میں ذکر بھی ہے کسی کو بھی بغیر امتحان دیے ہوئے، بغیر آزمائش سے گزارے ہوئے نہیں چھوڑیں گے، مبتلا امتحان ضرور کریں گے. جب انسان امتحان کے دن ہوتے ہیں نا بڑے سخت ہوتے ہیں، پوری دنیا کے دروازے انسان کے اوپر مقفل کر دیے جاتے ہیں، تالے لگ جاتے ہیں، دن ہوتے ہیں. کون جو ہے وہ اس کے اندر سے نکلتا ہے صحیح جو ہے وہ امتحان دے کر. امام حسین السلام کا جملہ ان لوگوں کے لیے، اگر کسی کے اوپر امتحان کے دن ہے تو اس کے قلب کو پتھر و فولاد سے زیادہ مضبوط کر دے گا. ہدیہ کر رہا ہوں آپ کی تمام ناظرین کی خدمت میں، اپنے بھائیوں اور اپنے بہنوں اور اپنے بزرگوں اور اپنے سے چھوٹے جو افراد ہیں ان کی خدمت میں، کہ مولا حسین فرماتے ہیں کہ جس نے خدا کو پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے خدا کو کھو دیا اس نے کیا پا لیا. اگر اس دو
لائن کے اس جملے کی گہرائی اور وسعت کو ہم پانے کی کوشش کریں تو زندگی میں ہمارے ڈپریشن نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی، مایوسی نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی، ہار نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی، جیت ہی جیت رہے گی۔ ناکامی اور جو ناکامیاں اور مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں وہ دور آپ سے چلی جائیں گی، کیونکہ آپ خدا کی رضا میں راضی رہنا سیکھ جائیں گے اور خدا آپ کی کشتی کو پار لگا دے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور مصیب بھائی یہ ساری جو چیزیں یہ جو کیفیت یہ اچھی باتیں، ایک مولا ہی کا وہ ذکر آیا نا کہ وہ کیوں نہیں سمجھ پا رہے تھے سامنے یزیدیوں سے مخاطب کہ تمہارے پیٹوں میں حرام ہے، سب سے بڑی چیز جو ہے آپ وہ کیچ نہیں کر پا رہے، آپ وہ سگنل ہی نہیں آ رہے آپ کو، جسے کہتے ہیں نا کہ آپ وہ پتہ نہیں یہ نیٹ کے سگنل کیوں نہیں آ رہے، تو یہ ساری نیک یہ سگنل بھی چیک کرے کہ میرے اندر وہ شیعت کیوں نہیں آ رہی ہے۔ ہاں ڈیٹا بند کیا ہوا ہے نا، سگنل کہاں سے آئیں گے؟ ڈیٹا مال حلال کو وہ ڈیٹا ہے، ڈیٹا بند ہے، مال حلال، رزق حلال، شرافت، پرہیزگاری وہ ڈیٹا ہے جو سگنل بنے گا، جو انرجی میں کنورٹ ہوگا۔ آپ نے ڈیٹا ہی بند کیا ہوا ہے تو اب کیا ہے؟ مولا نے فرمایا تمہارے پیٹوں میں مال حرام پڑا ہے، تو مجھے نہیں پہچانتے، تو میری نسبت بھی جانتے ہو، سب کچھ ہے، مگر جفا کر رہے ہو، جفا، میرا خون بہا رہے ہو، تمہارے پیٹوں میں، تمہاری شکم میں مال حرام ہے۔ اب یہ کم از کم ہمارے لیے بڑی عبرت کی بات ہے، ہمیں اپنے پیٹوں کا بڑا خیال رکھنا چاہیے بھائی، کس کے اندر مال حرام ایک اور چیز محبت نکل جائے گی۔ جی ایک اور چیز یہ کہ اب جاتے جب 2 منٹ یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ سوچتا ہے یہ سب چیزیں ہم جیسے بات کر رہے ہیں اس کا ادراک ہوتا ہے، وہ فیلنگ آتی ہے ہاں یار میں نے بہت غلط کیا، لیکن ایک پھر وہ شیطان وہ ہمیں وہی نا ہر موقع پہ صراط مستقیم پہ تو وہ بیٹھا ہی بیٹھا ہے، نیکی تو دینا ہے نہیں، حق کی طرف اس نے جانے دینا ہی نہیں، وہ پھر یہ کہتا ہے آپ کو کہ یار تم نے اتنا کچھ کر دیا، اب یہ سب کچھ واپس کرنے کا توبہ تمہاری قبول ہی نہیں ہوگی۔ جی موضوع بڑا آگا، اس کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، کوزے کو دریا میں بند کرنے کی صلاحیت نہیں ہے مجھے، کوشش کرتا ہوں، مولا سے مدد مانگتا ہوں، ٹائم نہیں ہے۔ توبہ ضرور قبول ہوگی مگر جب تک جتنا مال حرام کھایا ہے واپس کرے، جتنا مال حرام سے اسباب جمع کیا ہے ان کے حقداروں کو لوٹا دے، جتنا مال حرام سے پراپرٹیاں جائیداد ہیں ان کو ان کے حقداروں کو لوٹا دے، حتیٰ کہ جسم کے اوپر جو گوشت و پوست ہے اس کو خدا کی یاد میں جلائے، اور جو تن کے اوپر لباس ہے وہ بھی اتار دے اور حلال کا پہنے، اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں جائے، خدا بڑا غفور الرحیم ہے۔ اب یہ کہ مال حرام کے اوپر نعرے تکبیر پڑتا رہے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، صحیح بات، اس سے اپنے کو جدا کرے، اس سے جدا کرے، جو کچھ کیا اس سے جدا کرے اس سے۔ جی ہاں، اور جدا کرنا اگر نہیں کر پا رہا تو کسی قبرستان میں جائے، اپنے عزیز و اقارب، والدین، کوئی اپنے بڑے دادا نانا کی قبر میں جا کے یہ کیفیت فیل کرنے کی کوشش کرے کہ میں بھی ایک دن ایسی قبر ہوگی اور میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، جب تک وہ مال یہ جب یہ بوجھ میں اتاروں گا نہیں گناہوں کا تو یہ میرا بہت برا حال ہوگا نیچے، جب وہ کیفیت آتی تو پھر بچت نہیں، وہ گاڑیاں کہاں جائیں گی؟ قبرستان میں 2-4 منٹ روئے گا، باہر آئے گا، اسی گاڑی میں اسی کھول کے گھر واپس آئے گا۔ پہلے اس مال سے جدا کرے جو جمع کیا ہوا ہے نا ادھر ادھر کا، جو اپنا نہیں ہے اس کو اپنے سے جدا کرے، اس کے حقداروں کو لوٹا دے، اس کے بعد کہے اللہ اکبر، اس کے بعد کہے لا الہ الا اللہ، پھر آپ اس کی تاثیر دیکھیں۔ ایسی تھوڑی ہے اہل بیت کا پیغام ہے، امام حسین بھوک اور پیاس میں سر کٹا رہے ہیں، ایسی تھوڑی ہے، ایسے تھوڑی ہے۔ بالکل صحیح موسی بھائی، ماشاءاللہ۔ وہی بات کہ ہم نے بہت باتیں کی اور یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہماری، جیسے اب یہ کیمرہ یہ سب پروگرام بند ہوگا تو سب سے بڑی ذمہ داری ہماری ہے، مولا ہم سے پوچھیں گے، اور اسی طرح جن جن لوگوں نے سنا ہے، اور یہ کوئی آج سے خود بات یا آج سے ہم اچھی باتیں نہیں سن رہے، بچپن سے ہم یہ سن رہے ہیں، بس دعا یہی ہے کہ آج کے دن کے صدقے، ان جشنوں کے صدقے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے نیکی کی طرف مائل ہونے کی۔ اور آج کے پروگرام کا ٹائم ختم ہوا، کل موسی بھائی حسب معمول دا فوکس لائیں گے تقریباً 4 بجے یو کے ٹائم، اور میری آپ کی ناظرین ملاقات تقریباً 5:30 بجے یو کے ٹائم ایوننگ آر میں ہوگی۔ اور ایک بار پھر اپنی تمام پوری ٹیم کی طرف سے تمام ناظرین کو ان جشنوں کی مبارکباد، اور ابھی یہ 5 چڑھی ہے، 5 شعبان جو ہے یہ مناسبت ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے جشن کے حوالے سے، اور یہ پورے